میرے محبوب نبی نے جب غسل کیا اور جب نماز کے لیے اٹھنے لگے تو آپ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی میں بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے محبوب نبی نے اپنی وفات کی خبر کئی دفعہ صحابہ کو اشاروں میں دی۔ ایک دفعہ حجۃ الوداع کے مقام پہ آپ نے کہا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ ممکن ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکوں، اس سال کے بعد میں حج پہ نہ آ سکوں۔ ایک یہ اشارہ تھا۔ ایک جب آپ پہ بیماری آئی تو آپ گھر سے باہر آئے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ نے سر مبارک پہ ایک پٹی باندھی تھی، اللہ کی تعریف کی، پھر کہا اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیاوی زندگی چاہتا ہے یا اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات چن لی ہے۔ تو ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہا یا رسول اللہ بل نفدیک بآبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا و اولادنا، بلکہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا مال سب آپ پہ نچھاور قربان۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کی تشکیل کی یمن کی طرف، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہ وہ صحابی ہیں واحد جنہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، تو ان کی تشکیل یمن کی، ان کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ گئے رخصت کرنے کے لیے، پورے راستے میں نصیحتیں فرماتے رہے۔ درمیان میں کہا معاذ غور سے سننا، ممکن ہے کہ جب تمہاری واپسی ہو تو تمہاری گزر وہ میرے قبر پہ ہو۔ تو معاذ بن جبل کے پاؤں تلے زمین لرز گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی موت کی خبر دی، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی نم، پورے راستے میں پیار دیا اور سمجھایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ تو جب اللہ کے نبی اونٹ سے اترے اور معاذ بن جبل کو رخصت کیا تو معاذ بن جبل نے اپنا چہرہ اپوزٹ سائڈ پہ کیا، جہاں اونٹ جا رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ، اور اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے، تو جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے، چلے گئے، اللہ کے نبی نے واپسی کی۔ پیر کی رات، آدھی رات میرے آپ کے نبی جنت البقیع چلے گئے، وہاں پر صحابہ کے لیے لمبی دعا کی دعائیں مغفرت اور رحمت۔ آپ آئے تو پھر پیر کے دن آپ ام عائشہ کے پاس آئے۔ ام عائشہ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی تھی، کہا واہ رأسا یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا بل انا واہ رأسا، عائشہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، یہاں سے آپ کی مرض الوفات کی ابتدا ہے۔ تو آپ نے اسی دن سے سر پہ پٹی باندھی، جو اکثر شدت کی وجہ سے اور درد تکلیف کی وجہ سے آپ باندھتے تھے۔ تو تھوڑی ہی مدت میں آپ کی بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے تمام امہات المومنین کو پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں میری تیمارداری عائشہ کے گھر ہو، تو سب نے اجازت دی۔ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن پہلے اپنے انتقال سے، اپنی وفات سے 6 دن پہلے اپنے صحابہ کو ام عائشہ کے گھر میں جمع کیا۔ تو جیسے وہ اندر ہے اور آپ کے ان پہ نظر پڑی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے کہا مرحبا بکم، خوش آمدید، حیاکم اللہ، وفقکم اللہ، سلمکم اللہ، ہداکم اللہ، حفظکم اللہ، رزقکم اللہ۔ اے میرے صحابہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اے میرے صحابہ اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے، اے میرے صحابہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اے میرے صحابہ اللہ تمہیں رزق وفیر دے، اے میرے صحابہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ خوب دعائیں کی، صحابہ بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میری بات غور سے سننا کہ کبھی بھی اللہ کی زمین میں تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کی جہنم ٹھکانہ ہی متکبرین کا ہے۔ اور پھر ایک اور وصیت کی، نصیحتیں کر دے۔ درمیان میں کہا کہ ابھی وقت آ چکا ہے رفیق اعلیٰ
وہ میرا سب سے اوپر والا رب جو ہے اس سے ملاقات کا وقت ہے، جنات المأویٰ کی طرف جانا ہے۔ میرے صحابہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائی یہاں پر توجہ، یہ بات میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ آپ میں سے جو حاضر ہیں میرا سلام قبول کر لو، جو مدینہ میں نہ آ سکے فی الحال نہیں ہے ان کو میرا سلام پہنچا دو، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی میرا کلمہ پڑھے گا ان تک میرا سلام پہنچا دینا۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، آپ بھی سلام قبول کریں۔ تو اللہ کی نبی نے ہمیں سلام پیش کیا ہے، اور وہ بھی وفات سے قبل 6 دن۔ ہائے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، تم میرے دوست ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو بن دے کے میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے اور بعد میں آئیں گے، میرے آپ کے محبوب نبی۔ تو یہاں پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فیما نکفنو، یا رسول اللہ آپ کو کفن کون سے کپڑے میں دیں؟ یہ ذرا آپ لوگ فیل کریں کہ کون صحابہ جن کے دل پہ خنجروں کے وار ہو رہے ہیں اس وقت، محبوب دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا ہے، یا رسول اللہ کفن کون دے گا، کون سے کپڑے میں دے؟ تو میرے نبی نے فرمایا حلۃ یمنیہ، یا یمنی کپڑا ہو، یا بیاض مصر، یا مصر کا سفید کپڑا ہو، یا جو کپڑا اس ٹائم میسر ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یغسلک منا، کون آپ کو غسل دے گا؟ تو آپ نے فرمایا رجال اہل بیتی الادنی فالادنی، میرے اہل بیت کے سب سے قریبی رشتہ دار وہ مجھے غسل دیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ومن یصلی علیک منا، کون آپ کا نماز جنازہ پڑھائے گا؟ یہاں پر میرے محبوب پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں، صحابہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا مہلن، صبر کرو، جزاکم اللہ عن نبیکم خیر، اللہ تمہیں اپنی نبی کی طرف سے خیر دے۔ میرا جنازہ سب سے پہلے پڑے گا جبریل جو میرا دوست بھی ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ بیٹھتا رہا، اس کے بعد آئے گا اسرافیل، اس کے بعد آئے گا میکائیل، اس کے بعد ملک الموت عزرائیل اپنے تمام فوج کے ساتھ جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں، اور عزرائیل کے بعد اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں اجمعین، سارے فرشتے آ کے میرا جنازہ پڑھیں گے۔ تو جب مجھے قبر میں اتارنا چاہو تو مجھے قبر کے سائڈ پہ رکھنا، سب سے پہلے مجھے اکیلے چھوڑنا، فرشتے جنازہ پڑھیں گے، پھر جو صحابہ میں مرد ہیں وہ میرا جنازہ پڑھیں، اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ آئیں اور جنازہ پڑھیں فردن فردن، اس کے بعد مدینہ کے نوجوان بچے سارے غلام۔ یا آپ نے وصیت کی۔ تو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھتی گئی تو حضرت ابو بکر اور عباس مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، اور وہاں پر انصار، عورتیں، مرد سب رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ کی نبی کی مجلس یاد آ رہی ہے، وہ مجلس نصیب نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے اللہ کی نبی کو پیغام دیا، تو اب تکلیف کے باوجود سر پہ پٹی باندھی باہر آئے، ایک ہاتھ علی بن ابی طالب کے کندھے پر اور ایک حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے آئے، ممبر پہ بیٹھ گئے، اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فرض نبھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان درگزر کا معاملہ کرنا، اور میں جا رہا ہوں، سب کے ساتھ ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ، وہاں پر ہمارا ملاقات کا وقت ہے۔ جب یہ بات کی تو آپ مبارک نیچے آئے اور حجرہ اطہر کے اندر چلے گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی پر بے ہوشی طاری ہے، تو آپ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھی گئی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
کہا میرے لیے پانی بھر لو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نبی نے جب غسل کیا اور جب نماز کے لیے اٹھنے لگے تو آپ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش آیا، کہا نماز پڑھی گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کہا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں سے حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ اگلے دن ظہر کی نماز میں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں حجر اطہر کا دروازہ کھلتا ہے اور ہمارا نبی وہ چاند نمودار ہوتا ہے، ایک ہاتھ علی بن ابی طالب، دوسرا حضرت عباس کے اوپر، اور مسجد تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہر جا، اور پھر آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی دائیں طرف، ابو بکر صدیق اللہ کی نبی کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، اور صحابہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز جب ہوئی آپ گھر کے اندر چلے گئے، تو آخری آپ نے جو سورت پڑھائی عشاء کی نماز میں، والمرسلات عرفا، ام فضل کا یہ فرمان ہے کہ آخری سورت آپ نے پڑھائی تھی اور آخری نماز۔ جب آپ اندر گئے تو صحابہ نمازیں پڑھتے رہے معمول کے مطابق۔ تو ایک دن آیا جس دن میرے نبی کا وصال ہونا ہے، پیر کے دن میرے نبی نے حجر اطہر کا پردہ اٹھایا۔ جب صحابہ کو دیکھا صفیں لگی ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ پر صحابہ فرماتے آپ کا چہرہ ایسا صاف اور روشن جس طرح قرآن مصحف کا یہ صفحہ ہوتا ہے، ورقہ ایسا صاف چمکتا۔ تو کہا کہ ہم نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کیا، اور نماز توڑنے والے تھے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اور پردہ گرایا۔ یہ آخری زیارت تھی اس نبی کی کہ جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کی آنکھیں ترستی ہیں۔ تو آخری ٹائم میں اللہ کی نبی پر بے ہوشی آتی رہی۔ اما عائشہ کی سینے مبارک پہ سر رکھا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ہاتھ میں مسواک ہے۔ تو میرے نبی مسواک کی طرف دیکھنے لگے، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی رغبت ہے، تو میں نے مسواک لی اور مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا، پھر اللہ کے نبی کو پکڑایا۔ آپ نے بہترین مسواک کی پوری طرح۔ پھر وہ مسواک اما عائشہ کو پکڑانے لگے تو آپ کے ہاتھ سے ضعف کی وجہ سے وہ مسواک گر گئی۔ یہاں پر حضرت عمر اندر آتے ہیں رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہے ولید بن مغیرہ۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی نے برتن میں پانی تو اس میں ہاتھ رکھا اور چہرے مبارک پہ آپ نے قطرات گرائے، آپ پہ بے ہوش ہے، پھر آنکھ کھولی اور آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری وصیت، آخری ٹائم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا۔ یا آخری وصیت کی، پھر اوپر چھت کی طرف دیکھا اللہم الرفیق الاعلی۔ تو میری ماں عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، جس طرح ہر نبی کو آخری ٹائم نے دنیا میں رہنے کا اور اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیا جاتا ہے، تو آپ نے اللہ کو ہی چنا، اور میرے نبی نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، پھر آپ کا ہاتھ مبارک برتن کے اندر گر گیا۔ یہاں پر میرے آپ کے محبوب نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر آتے ہیں، ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ بن شعبہ اندر آتے ہیں، تو ان کو لگا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تو باہر چلے گئے
تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے عمر مجھے لگتا ہے اللہ کی نبی انتقال کر گئے. تو حضرت عمر نے کہا میں گردن اڑا دوں گا. آئندہ یہ بات کہ اللہ کے نبی تب تک زندہ رہیں گے جب تک اللہ منافقین کو تہس نہس نہ کر دے. اتنے میں امہات المومنین کی آواز بلند ہو گئی کہ اللہ کی نبی انتقال فرما گئے. پوری مسجد بھر گئی. صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. حضرت علی اتنے روئے ہیں کہ آپ کی آواز ہی چلی گئی. حضرت عثمان پہ شدت غم کی وجہ سے سکتہ طاری ہوا. احساس جب انسان کھوتا ہے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. شدت غم کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان اور عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور صحابہ کو کہا جس نے کہا کہ اللہ کی نبی فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا وہ گھر میں تھے, اللہ کی نبی کی اجازت سے گئے تھے, بھاگ کے آئے. مسجد نبوی میں انٹر ہوئے تو دیکھا حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں. صحابہ کو دیکھا رو رہے تو ان کو کچھ نہ کہا, فوراً حجرہ مبارک کے اندر چلے گئے. تو دیکھا کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ چادر ڈال دی گئی ہے. چادر ہٹائی, چہرہ مبارک کی طرف آئے تو ماتھے کو چوم اور بے اختیار روئے, واہ نبیہ آئے ہمارا نبی. پھر ماتھا مبارک چوما, واہ خلیلہ آئے میرا دوست. پھر ماتھا چوما, واہ صفیہ ہائے ہمارے رسول, ہمارے صفی, ہمارے دوست. یا رسول اللہ نے آپ کو موت دے دی ہے, اس کے بعد تمہارے اوپر دوسری موت کوئی نہیں آئے گی, کوئی غم اللہ تمہیں نہیں دکھائے گا. باہر آئے. مسجد نبی میں جب دیکھا حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تو کہا عمر بیٹھ جاؤ. کہا نہیں بیٹھتا. بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھتا. تو فوراً ممبر پہ بیٹھ گئے. کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا ہو جان لے کہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور پھر ایک آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله شاکر علیم. کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی نبی شہید ہو جائیں یا اللہ کی نبی دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم لوگ دین چھوڑو گے, کمزور پڑ جاؤ گے؟ آگے دین اللہ کا پہنچانا ہے. اور میرے نبی نے آخری ٹائم اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا, یہودی عورت نے آپ کو جو زہر دیا کھانے میں, تو اس سے دل کا جو رگ ہے وہ رگ میری کٹ رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا. میرے نبی دنیا سے تشریف لے کے گئے. یہ وہ نبی ہے کفن میں مبارک چمکتا چہرہ, کالی زلفوں کی درمیان. یہ وہ آنکھیں ہیں جس سے 1000 دفعہ لاکھوں دفعہ آپ کی گال مبارک پر آنسو گرتے رہے صرف میری آپ کی خاطر. یہ وہ آنکھ ہے جو ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ کی نبی نے تمنا کی. یہ وہ آنکھ ہے جو ہمیشہ ہماری یاد میں اور ہماری خاطر ہمارے غم میں تڑپتی رہی اور بارش کی طرح آنسو برساتی رہی. یہ وہ سینہ ہے کہ جو غم کی وجہ سے کھولتا تھا, ہانڈی جیسے آواز آتی تھی. آج وہ نبی کفن میں لپٹا ہوا ہے, دنیا سے چلے گئے. اسی نبی کی سنتوں کو ہم نے ذبح کیا ہے. اسی نبی کی زندگی میں اسی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے. وہ میرا آپ کا محبوب نبی, او میرا آپ کا پیارا نبی, وہ میرا آپ کا منور نبی, وہ میرا آپ کا مہربان نبی, رحمت للعالمین نبی, ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا نبی, انہی کی سنتوں کا مذاق اڑایا.
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی نبی سے وفا کرو، اور اسپیشلی جو میں نے آپ کو اللہ کی نبی کا سلام پہنچایا، صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، وہ سلام ہمیں پہنچایا، وہ پڑھ کے میں نے آپ کو پہنچایا، یہ آپ شیئر کریں، جتنے مسلمان بھائی ہیں ذمہ داری سمجھ کر ان تک اللہ کی نبی کا وہ آخری سلام جو فوت ہونے سے 6 دن پہلے صحابہ کی زبان ہمیں وہ سلام دے جائیں۔ تو یہ سلام لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی نبی کا یہ سلام پہنچاؤ، اپنے نبی سے محبت کرو، پیار کرو۔ اللہ کی نبی کا سامنا کرنا ہوگا، اللہ کی نبی کا سامنا کرنا ہوگا، اور دیکھو گے قیامت کے دن بھی وہی آنکھوں میں وہی تڑپ، وہی آنسوں کی بارش، وہی ہائے یا رب امتی امتی کی صدا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ مدینہ کی گلیاں آپ کی مبارک آہوں سے معمور ہیں، مدینہ کی سرزمین آپ کی آنسوں سے سیراب ہے۔ جس مسلح جائے نماز پہ نماز پڑھی وہ آپ نے تھر کر دیا اپنے آنسوں سے، اپنی داڑھی مبارک تھر کروار دی آنسوں سے، سینے مبارک کے اوپر آنسو گرتے رہے۔ تو یہ میرا ایک درد دل ہے، جب تک سانس ہے انشاءاللہ اللہ کی نبی کا یہ درد دل میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ کی نبی سے وفا کرو، اللہ کی نبی کو وفا کا ہاتھ دو، جو دنیا میں بھی رویا تڑپا آخرت میں بھی میرے آپ کے لیے تڑپے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شیئر ضرور کریں، خاص طور پر میرے آپ کی نبی کا یہ سلام جو پورے مسلمانوں کو قیامت تک کے دن آنے والے ہر مسلمان کو جو سلام